بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں بزرگوں, ابراہیم قائم کام سے پیپلز پارٹی یورپ آپ کی خدمت میں اپنے ڈسٹنگوش گیسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوا ہے. اور مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے, جو سیاست ہے, وہاں کا قانون ہے, اس کے لیے ہم برج بنے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کو سم ٹائم ایمبیگوٹی ہوتی ہے, وہ میڈیا پہ کچھ دیکھتے ہیں, باتیں کچھ نکلتی ہے, اور اپنے پاکستان کا سافٹ امیج یہاں ہم پیدا کرنے میں تھوڑی مشکلات آتی ہیں. تو ہم لے رہے ہیں, اس چیز کا برج بن رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے پلیٹ فارم سے, کہ پاکستان کے ٹاپ کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی ہیلپ لے رہے ہیں, اور پھر جو ٹاپ کے جرنلسٹ ہیں ان کی ہیلپ لے رہے ہیں, تاکہ وہ اپنا میسج یہاں پہ اور ہم لوگوں کو گائیڈ کریں, ہم لوگوں کو سمجھائیں, اور ہم یہاں پہ اپنے پاکستان کا سافٹ امیج پیدا کرنے میں مزید ہمیں آسانی ہو. آج میرے جو ڈسٹنگوش گیسٹ ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جو میرے گیسٹ ہیں وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں پہ محرومیہ بولتے ہیں خیبر پختونخوا میں, آپ کو پتا ہے طالبان نے وہاں پہ کیا کچھ کیا, ضیاء الحق کے دور میں کیا کچھ ہوا, ایک لمبی تاریخ ہے. اور پھر الحمدللہ آپ کو کہ آج وہاں پہ امن ہے, لیکن کچھ اور بھی مسائل ہیں, اس پہ بات ہوگی. اور ان جو میرے مہمان ہیں ان کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اوورسیز کے لیے آواز اٹھائی, اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. دوسرے جو میرے مہمان ہیں, پاکستان کا ویسے تو لوگ کہتے ہیں جی پنجاب پنجاب پنجاب, لیکن پنجاب کا ایک ایسا حصہ بھی ہے جو بلوچستان کی طرف نگلیکٹڈ ہے, اور وہاں سے ہمیں ہر چیز ملتی ہے. زرعی اجناس وہ مطلب بے پناہ ہے, لیکن وہاں پہ میری مراد ساؤتھ پنجاب سے. آج میں ساؤتھ پنجاب کے ایک بیٹے کو, ایک پرسن کو, ایک بڑے پرسنالٹی کو ہمارے پروگرام میں دعوت دی, اور وہ دونوں موجود ہیں, آپ کو پتا ہے. میں تھوڑا سا ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا جو مقصد ہے, جو ایجنڈا ہے ہمارا, جو گدوی مشیت ہے اور نیب کے کالے قوانین ہے, تھوڑی سی بات میرے خیال میں رکھ دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو میڈیا میں جس طرح میڈیا کے کچھ حصے میں بیٹ پورٹری کیا گیا, حالانکہ ہم نے جب شرف سے حکومت لی تو اس وقت آپ یقین کریں بہت برے حالات تھے. 1.7 GDP تھی, اور ہم نے 4 تک لے گئے. پھر ہم ہمارے آخری سالوں میں جو ہم نے ایس ٹی پی میں جو بجٹ ایلوکیٹ کیا وہ 22 ارب تک ہم لے کے آگے, اور یہ کو 12 ارب دیا پیسہ کہ وہاں پہ انجیکشن لگایا, اور ان کی تنخواہوں کا بھی پھر 46 ملین کو دیے کہ انہوں نے جو جہاز رینٹ آؤٹ کرنے تھے, لیز پہ لینے تھے. پھر اسٹیل مل کی جو پروڈکشن تھی وہ 14% تھی. تو پاکستان پارٹی کی اس وقت کی گورنمنٹ نے ان کو جب 14 ارب روپیہ جو ان کو دیا, ان کا باقاعدہ ایک پیکج آیا تھا, تو اس میں یہ فائدہ ہوا کہ 2 مہینے کے اندر ان کی 32% پروڈکشن چلے گی. اور ایسا اگر چلتے جائے تو 400 ارب کا ہم نے جو سرکولر ڈیٹ وہ ختم کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اس زمانے 20 سے 22 ارب ماہانہ بجلی کی ہم سبسڈی دیتے تھے, اور کن حالات میں دے تھے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر کیا کیا قدغنیں تھیں میڈیا کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, جوڈیشل کی طرف سے. پھر بھی حکومت ہم کر کے, میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے اگر میں چاہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج جو مہمان ہے اس پہ یہ بات کریں اور ہمیں گائیڈ کریں. جیسا کہا کہ جو بہت نفیس انسان اور ہمارے بڑے ان کا تعلق پاکستان میں عوامی نیشنل پارٹی سے, عوامی نیشنل پارٹی کے وہ اسپوکس پرسن ہے, اور انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں, اور سینیٹر بھی تھے. اور انہوں نے ایک جو اٹھایا اپنے باجہ خان کا اور امن کا, اور اس میں آگے چل کے وہ اپنی پارٹی کی تو بات کریں گے, لیکن آگے چل کے ہم نے آج ان کو دعوت اس لیے دی کہ وہ اوورسیز کی بات, میں ہمیشہ ہر پروگرام میں میرا ایجنڈا ہوتا ہے کہ اوورسیز کے مسائل کے لیے ہم راہ ہموار کریں. میں ان کو ویلکم کرتا ہوں, اور آج وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. میری مراد زاہد خان صاحب سے ہے. زاہد خان صاحب ویلکم کیا جی آپ کو, بخیر راغلے. تھینک یو میر صاحب, ویلکم. اچھا جی, میں دوسرے مہمان جو ہمارے میں نے جیسے کہا کہ ساؤتھ پارٹی کے فائنانس سیکرٹری ہے, ڈائنامک پرسنالٹی ڈائریکٹر حیدر زمان قریشی صاحب. ویلکم سر, آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں.
Bismillahirrahmanirrahim. बहुत शुक्रिया अबरार मीर साहब. Thank you so much. It's such a pleasure to be on your platform, and a very good afternoon to all the viewers in England and across Europe. It's a pleasure to be here. थैंक यू जाहिद साहब एंड बैरिस्टर साहब थोड़ा सा आपका मेरे ख्याल में वाईफाई के सिग्नल का थोड़ा सा हो रहा है स्लो है, तो विल स्टार्ट इट आउट. जाहिद खान साहब, मैं सबसे पहले आप सीनियर हैं और मैं आपको खबर देता हूँ कि मुझे या हमारे देखने सुनने वालों को हमें ये बताएं कि जाहिद खान ने जब जाहिद खान जब सियासत में कदम रखा, क्या मिशन था और क्या चीज उनको अभी तक लेके जा रही है, और पाकिस्तान के मसाइल को ये कैसे देखती है? ये अभी ब्रीफ आप ले आउट करें ताकि हमें समझ आए कि जाहिद खान साहब ने क्यों अमीर रशीद पार्टी के और क्यों इतने ये जो कांटो बड़ी फेज है इस तरह. थैंक यू मीर साहब. सियासत कम से कम आज भी मैंने आपको ये कहा था कि आपको याद है कि हमें इसलिए नई चीजें समझ नहीं आ रही कि हमने सियासत दिनों में क्या जिस वक्त जेले थे, अंधेरे थे, माशाल्लाह थे, घोड़े थे, थे, हमने देश में गुजारा. मौजूदा जो लोग हैं या हुक्मरान भी आए, में बहुत सारे उनको भी तारीख का पता नहीं है कि इस मुल्क में जमहूरियत कैसे आई है और किस तरीके से पाया. आपने मेरे से पूछा कि मैं अवामी नसरत पार्टी, क्योंकि हमारी अव्वल से मैं स्टूडेंट्स लाइफ से अवामी नसरत पार्टी में हूँ और ये तकरीबन अभी मेरा 40 साल के करीब है. तो हमने बहुत सारे हमने बहुत जेलें काटी, बहुत मुसीबत उठाई है डेमोक्रेसी के लिए. और क्योंकि हमारे बादशाह खान बाबा और के बाद खान बाबा ने जमहूरियत की और मजलूम कम्युनिटियों की बात की थी, एक नजरियात और एक सोच को लेकर आज हम उस पर कायम हैं और आज भी हम सोच के साथ चल रहे हैं. वो अब आजकल तो सियासत एक कारोबार बन चुका है कि वो तैयार एमएनए बन जाए या बन जाए और इस तरीके से पैसा कमाए. ये इस मुल्क के और इस वक्त इस कौम की बहुत बदकिस्मती है. इस वक्त हमारी सियासत का महवर ये हो चुका है और यहाँ पे नजरियात के नाम का अभी रहा नहीं है. तकरीबन नजरियात खत्म होती थी. दूसरे ये कि के अंदर डेमोक्रेसी रही नहीं है और जो लंगड़ी लूंगी आई है उसको भी किया गया और डिक्टेशन के ऊपर और सेलेक्ट हुआ है. हमारी जो भी हमारी हुकूमत आई है तो इस वक्त एक सेलेक्ट कमिश्नर बैठा हुआ है और सेलेक्टर उसको सेलेक्ट किया हुआ है. तो इससे मसाइल तो हल नहीं होंगे, मसाइल तो गंभीर होते जा रहे हैं. हमारा तो एक था कि हम सियासत में जाएंगे और इस मुल्क के तकदीर को बदलेंगे और जो सोच और जो फिक्र हमारे बड़ों ने हमें दिया था कि अगर हम उस कदम पे चलाते तो शायद आज हम कहीं और होते हैं. लेकिन हमारे बदकिस्मती से उस मुल्क के अंदर हर 3 और 4 और 5 साल के बाद मार्शल डिक्टेटर आए और उसने इस मुल्क का बेड़ा कर दिया. आप मशरक़ पाकिस्तान का हाल देखें, उसके बाद आप अफगानिस्तान में कल्चर, हेरोइन कल्चर और फिर बाद से मुशर्रफ लिया और कुछ हुआ जो हम और आप लोगों ने सफर किया. आप क्या देखें जो 2008 में हमें मिला, हमारे हमें तशद्दुद का सामना था. हमारे पूरा मलाकन डिवीजन में खुद भी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा पूरा मलाकन डिवीजन उनके कब्जे में था और वहाँ पे पाकिस्तान का तो स्कूल का झंडा तो स्कूल खुलता है या स्कूल के ऊपर झंडा जाता है. तो उसका मुकाबला भी हमने किया. हमने 1200 कुर्बानियां अपने वर्कर्स की और अपने रिसीव की थी. इस तरह पीपल पार्टी नहीं दी. लेकिन लोग आज जो आप कमरान में बैठे हैं या आज जो हमारे टेरेस पे बैठे, जिसको अभी इस वक्त हमारे मीडिया पे जितना घटन है पाबंदी शायद डिक्टेटरशिप में नहीं देखा, क्योंकि ये बेचारे तो बस अपनी नौकरी बचाने के लिए और जो हाउसेज के मालिकान है वो अपने इश्तेहार को बचाने के लिए वो सब कुछ दाव पे लगा चुकी है और कुछ नहीं है. हकीकत कौम से बिल्कुल छुपी है और इस वक्त सारा कौम बहुत मुसीबत में है. और खासकर मैं आपकी पाकिस्तानियों के अगर आप फिर आपके आगे बात करेंगे. लेकिन अभी ये 10 मार्च को मैं आया था यूके में और जब वापस आया था मैं रिटर्न टिकट वापस आ रहा था तो मैंने 25 अप्रैल को वापस ही उसी फ्लाइट ही नहीं. जब मैंने उनसे राब्ता किया कि भाई मुझे तो आप लेके जाए, क्योंकि आप लोग लेके आए, मेरे रिटर्न टिकट है, मेरे
آپ اسے کہا کہ جی نہیں آپ نے دوبارہ ٹکٹ دینا ہے, دیکھیے ہمارے 3 ٹکٹ ہے, وہ کہتے کہ نہیں تو آپ کو ریفنڈ ہو جائے گا. اچھا ہم نے ٹکٹ لیے تو جو ہم نے 1 وے کا ٹکٹ لیا وہ جب ہمارے ریٹرن ڈے اس کے کئی زیادہ. یہ میں اس سے اپنے مثال دے رہا ہوں کہ اسی طرح ہمارے اور پاکستانیوں کے ساتھ یہ کچھ سلوک ہو چکا ہے اور ہو رہا. تو ہم جب واپس آئے تو ہمیں 4 لاکھ صرف 7,000 دو, وہ جو ہم سے لے لیا وہ لے لیا نئے ٹکٹ ہوا. اسی طرح سارے پاکستانیوں کے ساتھ یہ ہوا. اور ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو موجودہ حکمران نے صرف پاکستانیوں کی جو پیسہ اکٹھا کیا, میرے خیال میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اتنا نہیں ملا. آج بھی اس کے وہ فارغ فنڈنگ کیس چل رہا ہے لیکن وہ تیار نہیں ہے اس کو بتانے کے لیے, اور لوگ ان کے لیے اپنے سارے کاروبار چھوڑ کے ووٹ ڈالنے کے آئے. تو ہم ہمیشہ کے لیے جو بھی ہوتے ہیں وہ صرف پاکستانیوں کے نام کو استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ بھیجو, ہمیں یہ کر دو, لیکن جب ان کے مسائل آتے ہیں اس کو کوئی حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اب یہ کورونا کی وجہ سے ہمارے مڈل ایسٹ میں کتنے لوگ مر چکے ہیں اور وہ حجروں میں ان کو فریجوں میں ان کو اپنے مردوں کو رکھا تھا اور بیچارے چیخ رہے تھے کہ یا تو یہاں میں ترکانے دو یا ہمیں پاکستان لے کے جاؤ ہمارے فلائٹ. اور اوپر سے جو حکومت نے کچھ کیا کہ آج آپ کی پوری دنیا میں CIA کے فلائٹ بھی بند ہو گئی. تو اسی صورتحال میں اس وقت ہمارے پاکستانی ان کے بہت مشکلات ہیں. ہم اس کو ہمیشہ کہتے ہیں جو ووٹ تھا تو ان کو حق کہتے کہ وہ ڈال لیں, لیکن جب وہ ووٹ ڈالتے تو اس کو یہ حق ملتی تھی کہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا ممبر بھی بن گئے, کیونکہ گول نیشنلٹی والی بات آئی. تو ہماری اس وقت ہم نے کوشش کی تھی, یہ میں 2013 کی بات کر رہا ہوں کہ سینٹ میں ہم ایک بل لا رہے تھے کہ اگر ضروری ہے کہ یہ بندہ وہ ڈول نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں تو آپ الیکشن لڑنے دیں, اور جب الیکشن لڑے گا جب جیت جائے گا تو اس کے بعد وہ اپنا جو دوسری نیشنلٹی وہ سرنڈر کر دے گا. لیکن اگر آپ اس کو پہلے کہتے تھے کہ آپ اپنی سرنڈر کریں, وہ سرنڈر کرے گا, وہ بیچارہ ہار جائے گا تو پھر وہ نکل جائے گا. اگر روزگار ہے کما سکتے ہیں کوئی اور بات کر سکتے ہیں, تو اس کو واپس جانا ہے. اس پہ اس وقت بھی وہ ایگری نہیں تھے اور وہ پارلیمنٹ میں رہ گیا اور وہ پارٹی. تو اس وقت مشکلات ہے. پورا پاکستان جس طریقے سے جا رہے ہیں, جو تباہی کی دہانے پہ ہم کھڑے ہیں, جو ہمارے ادارے ایک دوسرا ادارہ ہر دوسرے ادارے کے اندر مداخلت کرتا ہے, اور جب مداخلت کرتے تو اسے خرابی پیدا ہوتی ہے. تو جب ایک بات واضح ہے کہ اگر اس ملک کو چلانا ہے فیڈریشن اور اس ملک کو ایز اے اکٹھا رکھنا ہے تو آپ کو بہت سارے فیصلے کرنے ہوں گے. وہ فیصلے ایسے نہیں ہوگا کہ کبھی کوئی کہتا ہے کہ صدارتی نظام ہو. دیکھیے جس دن صدارتی نظام کی طرف ہم چلے گئے, صدارتی نظام دیکھو پاکستان صدارتی نظام میں گیا, آپ کے جو کلچر ہے اور کلچر ہے وہ صدارتی نظام میں آیا. آپ کے یہ دوسرا تباہی یوٹرن ہم نے کیا پر صدارتی نظام میں. بغیر جمہوریت کے پارلیمانی جمہوری نظام کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا ہے. اور اگر ہم نے چلانا ہے اس کو بچانا ہے تو ہم نے پھر اسی راستے پہ جانا ہے جو ہمارے بڑوں میں کانسٹیٹیوشن بنا تھا. یہ بڑے محنت کے بعد بنا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرق پاکستان الگ ہوا تھا, لیکن اس وقت کی قیادت میں اور اس وقت کی قیادت میں زمین آسمان کے فرق ہے. وہ ویژن, وہ سوچ, وہ فکر ابھی نہیں ہے, وہ لیڈرشپ ابھی نہیں ہے. اور اگر اس کو کھیلا گیا تو اس کو اتنا بلڈر ہو جائے گا کہ اس ملک کو پھر بچانا, اس ملک کو کرنا یا رہنا میرے خیال میں ایسا بہت مشکل ہو جائے گا. اور یہ بات میرے سارے دوست سن سکتے ہیں, سن رہے, تو ہمیں اس کی ایک آواز اٹھانی ہوگی کہ ہمیں مل بیٹھ کر ایک ایسا راستہ بنانا ہوگا کہ پارلیمنٹ عوام منتخب کرے, وہ کوئی اس کو سلیکٹ نہ کر دے. اگر سلیکشن والی بات ہوگی تو یہ تباہی ہوگی جو آج کی ہمیں نظر آئی. جی بہت شکریہ زاہد خان صاحب. ابھی مزید آپ سے سوالات کرتے ہیں انشاءاللہ, اور جتنی دیر میں بیرسٹر سے بات کروں گا آپ پلیز کوشش کریں کہ اپنے کیمرے کے پاس آ جائیں, کیونکہ آپ کی آواز ذرا دور سے محسوس ہو رہی ہے, تو آپ ذرا کیمرے کے نزدیک آ جائیے گا. تو میں اتنی دیر میں بیرسٹر صاحب سے بات کرتا ہوں. جی بیرسٹر صاحب, آپ کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے, قانون بھی ہے اور اکنامی میں بھی آپ اچھا کیا ہے. اوورسیز میں پاکستانی جو ہے یہ قانونی کرنی ہے, برقانونی, بڑی آپ بڑا سینسٹیو آپ کے جو ہے نا ڈپارٹمنٹس ہے. لیکن پہلے یہ بتائیں کہ ساؤتھ پنجاب کا بیٹا
कैसे अपनी महरूमियों में अपने आप को डेवलप पार्टी जैसी एक बड़ी पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी में टॉप 4 स्लॉट्स के ऊपर फाइनेंस करती हैं आप, तो आपकी महरूमियत कहाँ पे है और पार्टी उसको कैसे एड्रेस कर सकती है? हैदर जमान कुरैशी क्यों और कैसे सियासत में आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपकी शायद आवाज़ एको भी कर रही है और अगर इसको देख लिया जाए, और मेरी आवाज़ भी एको कर रही है और वापस आ रही है बाउंस करके, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका सवाल है, बहुत अहम सवाल है, उसका दयानतदानी से जवाब दूं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आज अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का, और मैं उन तमाम पाकिस्तानियों को जो यूनाइटेड किंगडम में और यूरोप में हमें आज देख रहे हैं और सुन रहे हैं और जिन्होंने वक्त निकाला है, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, और उम्मीद करेंगे कि आज हमारी नशिस्त जो है वो एक इंफॉर्मेटिव हो और पर्पस ओरिएंटेड हो। देखिए, सियासत में तो बचपन से ही आ गए, क्योंकि फैमिली मौजूद थी पार्टी में, और मैं गालिबन 1 साल का था जब मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब वो 1968-69 में पार्टी की फाउंडेशन रखने से पहले लोगों से मिल रहे थे और मशावरत कर रहे थे, वो हमारे घर तशरीफ लाए मेरे वालिद के पास, और तब से ये रोमांस विद द भुट्टोज एंड रोमांस विद द पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज आइडियोलॉजी स्टार्टेड, एंड देन माय फादर वाज ट्वाइस मेंबर पार्लियामेंट एंड फिर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खानेवाल रहे, जो कि जनूबी पंजाब का हिस्सा है, और फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और उसके बाद मैंने अपनी तालीम के बाद ज़राअत और वकालत के अलावा पार्टी की खिदमत की, और सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट में मैंने इलेक्शन लड़ा, एंड आई वाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुशर्रफ दौर में, और लोकल गवर्नमेंट में, और बहुत पार्टी के बिहाफ पर बहुत काम किया। और उसके बाद कौमी असेंबली के इलेक्शन लड़े 2008 में भी, एंड आई लॉस्ट बाय व्हाट 500 वोट्स। मोहतरमा की शहादत होगी, शी वाज सपोज्ड टू कम stay with me 2 days after 27 को उनकी शहादत हुई। तो उसके बाद 13 में भी पार्टी के लिए खड़े रहे, और 18 में भी, और ये सिलेक्टेड हुकूमत का इलेक्शन था, तो उसमें भी हमने पार्टी के साथ अपनी वफा निभाई, क्योंकि आइडियोलॉजिकल लोग जो होते हैं वो फसली बटेरे नहीं होते, वो स्विच नहीं करते, और जो आप देखते आए हैं। और तंजीमी तौर पे मैं पार्टी का 2008 से 2011-12 तक मरकजी डेप्टी सेक्रेटरी इत्तलात रहा, जब मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा, आयत खान साहब भी जानते हैं, वो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात थी। उसके बाद जब 2011 में सदर आसिफ जरदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट को शो करते हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी जिसने जनूबी पंजाब में एक अलहदा तंजीम का क़याम किया, और मखदूम शहाबुद्दीन साहब को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ पंजाब नॉमिनेट किया, तो मुझे प्रेसिडेंट साहब ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया, और मैंने वहाँ काम किया। और 2018 में तक मैंने काम किया वहाँ, और फिर चेयरमैन बिलावल साहब की ख्वाहिश थी, और मैं ग्रेटफुल हूँ, उन्होंने मुझे फिर अपने साथ मरकज़ में इलेक्ट किया, और इस तंजीम में उसमें चेयरमैन साहब खुद हैं, 3 पीस के चेयरमैन, और नैयर बुखारी साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मौला बख्श चांडियो साहब जो हैं एक्टिंग सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, और मैं मरकजी सेक्रेटरी खजाना हूँ, और मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी गई, और मैं पार्टी का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझ पर, और चेयरमैन साहब का, कि उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया। तो ये तो एक मुख्तसरन पॉलिटिकल एंड पार्टी रिलेटेड मेरी काविश रही है और खिदमत की, और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जब तक जो है क़यादत जो जिम्मेवारी देगी, ओहदा हो या ना हो, हमने अपनी कमिटेड रहना है आइडियोलॉजी से और अपना काम करना है। तो इस हवाले से तो ये बात है। दूसरा आपका सवाल का हिस्सा था जनूबी पंजाब। अब जाहिर है सराइकी सन ऑफ द सॉइल भी हूँ, लेकिन अब बहुत सारे शायद सराइकी दोस्त भी सुन रहे होंगे।
میں سرائکی چی گال کر سکنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قومی لینگویج اردو ہے. اور جنوبی پنجاب کی تنظیم جب 2010 میں بنائی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کا یہ حصہ تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کا صوبہ سرائکیوں کو ایک صوبہ دیں گے، پہچان دیں گے. اور اگر آپ کو یاد ہو میر صاحب، تو ہم نے 2012 میں پنجاب اسمبلی سے یہ قرارداد متفقہ پاس کروائی کہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ نے ایک صوبہ بنانا ہے تو آرٹیکل 239(4) آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ کو اس پروونشل اسمبلی سے پہلے یہ کیس موو کرنا پڑتا ہے. تو پی ایم ایل نواز کے ساتھ بہت نوک جھونک ہوئی اور آخر انہوں نے ایک قرارداد پاس کی جس میں انہوں نے بہاولپور کو اسٹیٹ کو ری انسٹیٹ کرنے کی قرارداد پاس کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قرارداد ہے 2/3 اکثریت سے وہ پاس ہوئی، اور بہاولپور ملتان جو ہے جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے. اس کے بعد ہماری کمٹمنٹ تھی، ہم نے سینٹ میں اور بالکل ہمیں زاہد خان صاحب آئی ریممبر ان کی جماعت نے، اسفندیار ولی صاحب نے اور دیگر جماعتوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اور ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل سینٹ سے پاس کروایا جس کے تحت جنوبی پنجاب کا صوبہ ایک قدم اور بڑھ گیا. اب نیشنل اسمبلی میں ہمارے پاس نمبرز نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے کولیشن گورنمنٹ تھی اور 2/3 کے لیے ہمیں سپورٹ درکار تھی، تو پی ایم ایل نواز اس کو اپوز کر رہی تھی اور ہمارے پاس نمبرز نہیں تھے. تو ہمارا خیال تھا کہ 2013 کے انتخابات میں جب ہمارے منشور میں یہ دوبارہ شامل تھا اور پاکستان مسلم لیگ کاف بھی اس کو سپورٹ کر رہی تھی، لیکن ہمیں وہ نمبرز نہیں ملے. آج بھی وہ بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ پی ایم ایل نواز کی حکومت میں 5 سال پی ٹی آئی اس وقت تو ہمارا ساتھ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ بالکل ہم آپ کو سپورٹ کریں گے صوبے بنانے کے لیے. پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے ایک جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا، بنانے والوں نے بنایا، اور پی ٹی آئی نے اس کے ساتھ مل کر الیکشن لڑا اور ایک ہی وعدے پہ الیکشن لڑا کہ ہم 100 دن میں جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں گے، ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان ڈویژن پر مشتمل، اور میاں والی اور 7 بکھر بھی شامل ہوگا، اضلاع جو ہیں سرائکی جہاں بولی جاتی ہے. اور اس واک دا ٹاک کو ہم نے دوبارہ یاد کروایا. فرت اللہ بابر صاحب نے پھر اسمبلی میں اس ایشو کو اٹھایا اور پنجاب اسمبلی میں ہم باور کرواتے آئے. لیکن یہ ایک ایسی میں سمجھتا ہوں یو ٹرن کی داستان ہے کہ وہ 4 سال سے بڑی ہوئی پرپوزل جو شہباز شریف صاحب کے دور میں تھی کہ ہم سب سیکٹریٹ بنائیں گے جنوبی پنجاب کا، کیونکہ وہ صوبے کے مخالف تھے، جس کی مخالفت کرتی رہی پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی. آج وہی پی ٹی آئی جنوبی پنجاب صوبے سے بیک ٹریک کر کے، یو ٹرن کر کے، اباؤٹ ٹرن کر کے، آج انہوں نے 2 سال بعد ہم ان کو یاد کرواتے رہے، 100 دن بعد یاد کروایا، 6 ماہ بعد یاد کروایا، پچھلے بجٹ میں یاد کروایا، اس سال یاد کروایا کہ ووٹ تو لے لیے تھے اور اس کے بعد وزارتیں بھی لے کے بیٹھے ہو، پنجاب میں بھی، وفاق میں بھی، ان کے اتحادیوں کو بھی یاد کروایا اور پی ٹی آئی کو بھی یاد کروایا، لیکن انہوں نے سب سیکٹریٹ ایک جنوبی پنجاب میں 1 جولائی سے فنکشنل کیا ہے، جس کو ہم یکسر مسترد کر چکے ہیں. سب سیکٹریٹ کسی طریقے سے بھی ایک وفاق کی اکائی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. یہ تو گلگت بلتستان سے بھی گیا ہوا ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے، کم از کم ان کی ایک اسمبلی ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو آرگنائزیشنل مینجمنٹ سٹرکچر ہے، ایک آئین ایک قانون کے تحت ہے، گو کہ وہ پورا فیڈریٹنگ یونٹ نہیں ہے، لیکن سب سیکٹریٹ ایک ڈھونگ ہے، ایک مذاق ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ایک ایڈیشنل آئی جی صاحب لگائے گئے ہیں اور ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری، میں ان کو تب ایک انڈیپینڈنٹ آفیسر مانوں جب وہ سینٹرل پنجاب میں بیٹھے ہوئے، تخت لاہور میں بیٹھے ہوئے آئی جی کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں کہ میں آپ کو سلوٹ نہیں کروں گا، ان کے سامنے کھڑے ہوں اور چیف سیکرٹری پنجاب کو کہیں کہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. وہ نہیں کر سکتے. تو یہ ڈھونگ ہے. یہ بہاولپور اور ملتان اور لودھراں اور پی ٹی آئی کے اپنے لیڈران کی ایک گھمسان جنگ تھی. نہ اس سب سیکٹریٹ کا ابھی معلوم ہے دفتر کہاں ہوگا، نہ اس کے ایس او پیز ہیں، نہ ہی کوئی مینڈیٹ ہے. تو آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی بدنیت نہ ہوتی تو وہ اسمبلی میں بل ٹیبل کرتی، وہی پاکستان پیپلز پارٹی کا بل ہے، اور اس پر نمبرز لاتی اور ہم اس پہ کمیٹڈ ہیں.
لیکن یہ ایک لانگ ڈرون بیٹل ہے، اور جنوبی پنجاب کے محکوم عوام ان کو نہ پانی کا شیئر ملتا ہے، نہ ان کو وسائل میں حصہ ملتا ہے. 35% بجٹ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے اور سارا اے ڈی پی جو ہے واپس لاہور میں لگتا رہا. اب بزدار صاحب کی صورت میں وسیم اکرم پلس کا ایک جو ہمیں لالی پاپ دیا گیا ہے، اس کی کارکردگی بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. جنہوں نے پنجاب کی سب سے 5 یونین کاؤنسلز پہ مشتمل 63 تحصیل چلائی ہو، ان کو آپ نے 127 تحصیلیں اور 36 اضلاع کا کپتان بنا دیا ہے. یہ رنگیلی حکومت، اس کے رنگیلے کام، اسا انہاں کو کیا آکھوں، انہاں تو کیا منگوں. اے جنوبی پنجاب صوبہ تو کیا ایسا کو نہ آٹا دے سکدیں، نہ چینی دے سکدیں، نہ تیل پٹرول دے سکدیں، نہ سستی دوا دے سکدیں. اے جی شے دا نوٹس گھندیں، او شے جیڑی ہے ڈبل ٹرپل تھی ویندی ہے. تے اللہ تعالی دی ذات ہے انہاں کو، تے جڑے انہاں دے سپانسر ہیں انہاں کو تھوڑی شرم تے حیا دیسی، تے انہاں کو ایویں گھن گھن ایویں ڈولی چاوے سن. یہ تو میرے سرائکی بھائیوں کے لیے تھا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے، اور جہاں جہاں جو ہے اس فورم کو اٹھانا ہے. ہم نے سپریم کورٹ کے بینچ کی بات کی ہے. پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب ملتان تشریف لائے، ہم نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کا دفتر یہاں موجود ہے، ہمیں یہاں سپریم کورٹ کا بینچ دیں. ہم نے کہا یہاں ہمیں ارسا کا دفتر دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بہت ضروری ہے. 12 کروڑ پر مشتمل جو صوبہ پنجاب ہے یہ گورنیبل نہیں ہے، اور ہم فوڈ باسکٹ ہیں. میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، سندھ اینڈ جنوبی پنجاب از دا فوڈ باسکٹ آف پاکستان. اور ٹڈی دل میں جس طرح ہم بلوچستان کے طرح افیکٹ ہو رہے ہیں، ہم بہت شدید خطرات ہمیں لاحق ہیں. تو میں ابھی اتنی بات کرنا چاہوں گا، پھر آگے جیسے آپ کے سوالات ہوں گے ہم اس پر بات کریں گے. لیکن وی آر کمیٹڈ ایز اے پارٹی ٹو دا کیا کہتے ہیں کارونگ آؤٹ آف دا پروونس آف ساؤتھ پنجاب، اینڈ انشاءاللہ یہ بنے گا ایک دن. جی بہت شکریہ. اور بیرسٹر صاحب میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ جیسی جو شخصیات ہیں اور زاہد خان صاحب جیسے لوگوں تک یہاں پہ، کیونکہ سپیچز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ایک اپنا آپ جو ہے نا وہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم کیوں ہیں، تاکہ لوگوں کو انسپائریشن ملے اور لوگ آئیں. کیونکہ لوگوں کو دور رکھا جا رہا ہے، سیاست کو، جمہوریت کو ایک بیڈ پورٹری کر کے، آمریت کو اچھا دکھا کے تو پولیٹیشنز کو بیڈ پورٹری کیا جاتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کا پتہ لوگوں کو چلے، انسپائریشن ملے، اور وہ جائیں. پاکستان میں خالی الیکشنز نہیں ہوتا، ہر ڈپارٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی جاب کر سکتے ہیں. زاہد خان صاحب میرا آپ سے پہلا سوال ہے اوورسیز کے حوالے سے، کہ آپ نے تجویز اچھی دی، کنڈیشنل تھی، لیکن میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھتا ہوں، پلیز آپ لوگ آواز اٹھائیں کہ یہاں ہم لوگوں نے 3 حصے ہوتے ہیں جس پہ یہ لوگ شور کرتے ہیں. جی وہ جی حلف اٹھایا جی کوئین کا. دیکھیں 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اوتھ، ایک ہوتا ہے پلیج، اور ایک ہوتا ہے افرمیشن. افرمیشن بالکل کمزور سا ایک ہوتا ہے کہ جی ہاں ہم آپ کے تابع دار، اس ملک کے قانون کے تابع دار رہیں گے نا. جہاں پہ بھی یہ تو غیر قانونی تو آپ بات نہیں کر سکتے. ہم لوگوں نے، اکثریت نے افرمیشن کی بھی ہے. ہمارے بچوں نے تو کوئی حلف بھی نہیں اٹھایا ہوا. ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کس کوئین، کس کنگ کا حلف اٹھایا ہے؟ اور وہ اگر اپنے ملک میں جا کے کچھ خدمات دینا چاہتے ہیں تو انہیں ہم ثبوت ڈاکہ کیوں پیش کر دیتے ہیں جی آپ پاکستانی نہیں ہیں؟ تو آپ مجھے اس بات پہ بتائیں جی. یہ میں نے ذرا تھوڑی سی تمہید اس لیے باندھی کہ آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آ جائے. ہمارے نیو جنریشن نے کوئی حلف نہیں اٹھایا ہوا ہے، ان کی غلطی یہی ہے کہ وہ پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ. دیکھیے میرے صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور میں اس پہ میں جو بار بار بات کرتا ہوں کہ بدقسمت کی بات ہے کہ اگر ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنے ایڈوائزر لگے ہیں، کیا یہ ڈول نسمیتی والے نہیں ہے؟ کیا کسی نے اس سے پوچھا؟ کیا سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا؟ کیا ہمارے اور اداروں نے اس سے پوچھا؟ نہیں. لیکن یہاں پہ سلیکٹڈ سب چیز سلیکٹڈ چلتی ہیں. یہاں پہ کوئی بھی ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. پارلیمنٹ تو ایسے بے اختیار، اس حکومت نے تو پارلیمنٹ کو بے حس کر دیا، بے اختیار کر دیا. یہاں پہ تو کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہوتی ہے. صبح سے شام تک ایک دوسرے کو تو چور ہے تو ڈاکو ہے، اس کے علاوہ تو وہ اپنا ٹائم پاس کروا رہا ہے. اور سلیکٹ اس لیے کروایا گیا ہے کہ تاکہ وہ اس ملک میں سیاستدانوں یا سیاست کے خلاف اتنا نفرت پیدا کرے تاکہ عوام متنفر ہو ڈیموکریسی سے، اور وہ سیاستدانوں سے متنفر ہو، اور پھر وہ جو بھی سوچ و فکر والے ہیں جس ملک پہ مسلط ہمیشہ کے لیے مسلط کیا گیا ہے، وہی چیز مسلط کرے.
इस वक्त भी आप मैं बहुत अच्छी बात उसने की उसके हमारे हम तो सराय की सुबह हमारे आइन में तो हम उसको सराय की सुबह मानते हैं और वो उसमें अपना यूनिट है, बहुत पहले से हमने उसको हमारा इन का हिस्सा है। लेकिन हम तो जो सूबे है उनको हक देने की अभी सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत है, क्या जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सिंध हुकूमत को मानते हैं? उसके साथ जो कुछ है एक वजीर यहाँ से जाके वो क्या क्या कहते हैं, क्या अब उसके हुकूक पे डाका डालने की कोशिश करते हैं। हमेशा करिए कि वहाँ पे अमीरियत ले आओ, वहाँ पे गवर्नर आज रोल नाफिज करो। इस मुल्क के साथ तो ये बहुत वजह है कि हिंदुस्तान में मरकज में एक हुकूमत होती है, बाकी सूबों में तो किसी भी सूबा जो भी पार्टी जीत जाते हैं वहाँ पे हुकूमत होती है। कभी वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं देखा है। यहाँ पे तो जब भी आके बैठता है फेडरल में तो वो ये कहता है कि भाई सारी हुक्मरानी मेरे हो। भाई तो कैसे, ये तो डेमोक्रेसी नहीं हुई ना, ये तो एक सेलेक्ट वाला काम है और जो चल रहा है। और इस सिलेक्शन में फिर आप लोग भी मारे जाते हैं, यानी आपके वो लोग जो वहां उनके मजदूर है। अभी आपके जुल्फी बुखारी आया हुआ है या एडवाइजर बैठा हुआ है, क्या वो डुअल नेशनल नहीं है? क्या उससे कोई पूछने वाला है? क्या उससे कोई वो पूछ सकता है? क्या उसके ऑफशोर कंपनीज के मसला नहीं है? क्या वो जो एक मोईद यूसुफ को अमेरिका से लेके आया है? तो लेकिन ये आपके लिए मीर साहब, कल अगर आप आएंगे और आपकी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे हुक्मरानी होगी और आपके एक एज ए वर्कर आपको कोई जॉब या कोई चीज मिलेगा, आपके ऊपर इतराज होगा। इसलिए कि आप डेमोक्रेटिक है, इसलिए कि आपने डेमोक्रेसी के लिए जान कुर्बान की, आपने अपने बच्चों के रिजक को छोड़कर आपने डेमोक्रेसी के लिए अपना वक्त जाया किया है। तो जमहूरी लोगों को दूर रखा जा रहा है। जो एक नजरियात, एक सोच फिक्र, पहले मैंने इब्तिदा में ये बात की थी कि अभी वो जो नजरियात, एक सोच और फिक्र होता था वो तकरीबन बहुत इन्हें कम हो गया, कम हो नहीं कि बल्कि अभी वो 0% तक चला गया। अभी तो इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो भी सियासत है वो तो सिर्फ मुफादात की सियासत है, वो सियासत है ही नहीं। बल्कि वो जो आपने मेरे सामने अपनी वो बात की, मैं आपको एक अपना वाकया बताऊं। मैं 68 में जब आयुब खान के खिलाफ एजुटेशन छिली, आपको याद होगा, शायद आपकी एज तो नहीं, लेकिन उसमें मैं 5वीं जमात में पढ़ा तो मेरे फरामी स्कूल से जुलूस निकाला था, क्योंकि वो सारा जो तहरीक थी वो स्टूडेंट्स ने चलाई थी। तो जब हमने 68 में मैंने भी जुलूस निकाला तो मुझे गिरफ्तार किया गया और मुझे एक हफ्ता जेल में रखा। जब स्टेट के सामने पेश किया तो मैं 11 साल की उम्र में था। तो उसने कहा कि भी ये तो 11 साल का बच्चा है, आपने क्यों उसको बंद किया हुआ है? तो इस मुल्क के अंदर तो ऐसे लोगों को, ये जो अभी हमारे भाई है जो बैठे हुक्मरानी में और जो बात कहते हैं, बड़ी बातें करते हैं, अब मुझे बताए इनसे कोई पूछे, ये जो एंकर बैठा होता है, उस दिन एक एंकर को मैं सुन रहा था तो एक जो ओल्ड एज का एंकर था उससे कह रहे थे कि बेटा आपने कुछ देखा नहीं है। वो कहते आपने मुझे ताना दिया। भाई ताने की बात नहीं है, तारीख इस मुल्क का है। तारीख, बदकिस्मती इस मुल्क के हकीकी तारीख आवाम के सामने आती नहीं है। वो तारीख आती है जो उसको वो अंदाज में नहीं होता है, वो अपनी मर्जी की तारीख बना के पेश करता है। तो इस वक्त तो आप वाली बात बिल्कुल मैं बजा है और ये होना चाहिए। और एक अगर वो बंदा गया हुआ है और वहां पे बैठे, इन्हें मेरे बेटे अपनी को भी वहां पे निश्चित मिली है, अभी अगर वो वहां जॉब कर रहे, वो काम कर रहे, तो उसमें जाहिर है कि उसके कानून और आइन को तो मानना है ना। अगर वो आइन और उसके कानून का, जिस मुल्क में भी आप जाए, हमारे मुल्क में कोई आए कि हमारे आइन और कानून की खिलाफ वर्जी अगर करेगा तो हम जेल में डालेंगे ना। तो ये जो होते हैं वो तो उसी काम के लिए होता है। लेकिन बदकिस्मती है, मैं पीर साहब फिर कह रहा हूँ कि ये सिलेक्टेड काम तो होता रहता है, लेकिन जो इलेक्ट वाला काम है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अवाम के उससे ताकत से होता है। और यहाँ अवाम की ताकत का अभी तक कोई चांसेस मुझे नजर नहीं आ रही है। जब तक ये सारे इदारे बैठी न हो, जब तक हमने इस मुल्क को कोई एक रास्ता नहीं दिया हो, जब तक हमने इस मुल्क के लिए कोई एक राह तयन नहीं किया हो, उस वक्त तक हमारे मुल्क में न तो डेमोक्रेसी चल सकती है, ना हमारे ये मुल्क चल सकेगा, ना ये फेडरेशन चल सकेगा। जिससे नुकसान होगा, हम तो कोशिश करते हैं कि इसराइल को भी हक मिल जाए, लेकिन जो बने हैं उनको हक हम नहीं देने को तैयार है। उस पर अभी हम कतन लगाए कि 18 अमेंडमेंट के खिलाफ साजिश हो रही है, NFC अवार्ड के खिलाफ साजिश हो रही है, सदारती निज़ाम की बात हो रही है। ये जो मौजूदा सेलेक्ट आई हुई है ये तो इसी काम के लिए आई हुई है। अभी तो यहाँ इस वक्त असम्बली में उसको बैरिस्टर साहब को पता है कि इस वक्त असम्बली का कोई पुरसानी हाल नहीं है।
जब आप सीनेट में देखे, आप नेशनल असेंबली में देखे, वहां कोई डिबेट है ही नहीं किस मुल्क के लिए क्या करना है, डिबेट कोई नहीं है। बस यही है कि सुबह से वो एक वजीर को ले आते हैं, वो गाली देता है, फिर वो गाली के ऊपर सारे दिन गालियां चलती है, लेकिन आवाम के मसाइल जो कि तू बल्कि बढ़ती जा रही है, हमारे मीशत बैठ रही है, हमारे मुल्क तबाही के दहाने पे है इस वक्त। ये मुल्क जिस तबाही के दहाने पे, शायद मैं ये 40 साल का जो मेरा सियासत का है, वैसे तो मैं इस वक्त 65 की हूँ, तो 64-65 की एज में हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे सूरत हाल नहीं देखा जो आज है। तो अल्लाह रहम हम पे करे, और हमारे तो पाकिस्तानी भाइयों के जो बाहर है उनको कहता है अपने रोजगार पे वो ध्यान दे, क्या अल्लाह करे कि हमारे मुल्क बचे, अल्लाह करे कि हमारे मुल्क को तरक्की और खुशहाली मिले, अल्लाह करे कि हमारे इस मुल्क को जमहूरियत नसीब हो। लेकिन अभी तक इन्हें हम इस एज में जो पहुंच चुके हैं, हमने वो जो चीजें ख्वाबें जो देखी थी वो अभी मुझे तकमील तक पहुंचने नजर नहीं आ रहे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा जी। स्ट्रगल है, और जाहिर है एएनपी ने बड़ी जो है ना उनके लीडरों ने भी कुर्बानियां दी, और उनका कारकुन भी जान हथेली पे रख के वो है। एक छोटा सा सवाल उठेगा, बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊंगा। जाहिर साहब, खान साहब, आप मतलब जो है पहले एक जमाने में सुनते थे जी इलाका गैर इलाका गैर, अब तो इलाका गैर खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है पेशावर इटसेल्फ शहर इलाका गैर बन गया वो बीआरटी की वजह से। क्या वो आप जा सकते हैं? आपको तो मुबारक हो, बीआरटी की बड़ी सैर करते होंगे आप। मीर साहब, ये बहुत बड़ा मिलियन के क्वेश्चन है। असल में ये होता है ना जी कि हमारे सूबे में ये कहते हैं ना, बाकी पीपल पार्टी को ताना देते, दूसरों को देते कि इतना साल आपने लूटा। हमारे वहां पे तो ये इनके 8वां साल चल रहा है हुक्मरानी का। जो कुछ हमने बनाया था वो भी बर्बाद कर दिया। आप बीआरटी की बात कर रहे जी, हमने हमारे जो एक तरफ आपको याद होगा कि हम और पीपल पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट थी, हम लड़ाई लड़ रहे जी थे वो दहशतगर्दों के साथ, हम कुर्बानियां भी दे रहे थे, और उस कुर्बानियों और लड़ाई के बावजूद भी हमने 9 नया यूनिवर्सिटीज बनाए थे। 9 इन्हें पूरे सूबे में पहले 9 यूनिवर्सिटी थे, और फिर हमने 9 नए यूनिवर्सिटी बना दिए थे। हमने, आपको याद होगा सैलाब आया, हमने वहां पे जितना भी वो सारे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर फिर दोबारा हमने तामीर कर दिया। अभी इनसे पूछे कि आपसे एक बीआरटी नहीं बन रही, बीआरटी छोड़ लो, जिस उतना करप्शन हमारे सूबे में पिछले 5 साल में हुआ है, अभी हुआ है, आप भूल जाएंगे। ठीक है, अभी आप देखो आटा की जब कहते हैं एक्शन लिया, तो एक्शन क्या होता है, आटा महंगा हो गया। चीनी का एक्शन लिया इमरान, यू टर्न महंगा हो गया। पेट्रोल का महंगा हो गया। सीमेंट इस वक्त ये कहते कि जी मैं वो इंडस्ट्री खोल रहा हूँ ताकि लोगों को रोजगार मिले, सीमेंट आज मिल नहीं रहे। सीमेंट उसकी जो 430 या 435 रुपए की बोरी थी, अभी 550 और 560 की मिल रही है। तो ये हुक्मरानों का तो यही सूरत हाल है। जहां तक आपने बात की कि हमारे सूबे का जो कबाइल इलाके अभी भी उसी तरह है, अपने उसी तरह उन लोगों ने रखा हुआ है, और वो अपने मुफादात की जो हकीकी हुक्मरान इस मुल्क के, वो अपने मुफादात के खातिर उसको इस्तेमाल करते हैं, मादीनात निकलते जा रहे हैं। लेकिन वहाँ के अवाम की यही हाल है कि वो पहले से तो बेहतर थे, कोई जगह शरगत तो होता था, अभी तो उन बेचारों का कोई पुरसानी हाल ही नहीं है, कोई जा ही नहीं सकता है। अभी भी वहां पे अगर आप जाए तो आपको पाबंदी है, आप बहुत ज्यादा जलसा नहीं कर सकते हो। नहीं, हम वजीरिस्तान जाएंगे, हमें वजीरिस्तान जाने नहीं देगा, पीपल पार्टी की लीडरशिप वजीरिस्तान जाएगा, उसको जाने नहीं देगा, आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। तो फिर कहाँ से आपने उसको, वो जो कबायली इलाका है वो उसको आपने खत्म किया? ये सिर्फ ढकोसले है, सारा झूठ है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर जितना मर्जी झूठ बोलो, फिर आप अच्छा आदमी हो। अब ये इमरान सुबह एक बात करते शाम को दूसरी बात कर देता है। इस वक्त जो सूरत हाल है जिससे हम गुजरते जा रहे हैं, तब भाई ये मैं आपको कहता हूँ कि लोग भूखे मर रहे हैं, इनको पता नहीं है। ये लोग कहते हैं कि जी हमारा जो कोरोना कम हो गया, कम कोई नहीं हुआ, लोग अस्पतालों में जाने से गुरेज कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें लाश नहीं दे रहे, हमें टीका लगा रहे हो, हमें अस्पतालों में कोई जा, लोग घरों में मर रहे हो। और इतना ज्यादा है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में तो सबसे ज्यादा है, पंजाब के अंदर भी है, लेकिन ये सिर्फ सिंध को देख रहे हैं, सिंध के पीछे पड़े हुए क्योंकि उनकी अपनी हुक्मरानी नहीं है। तो ये मुल्क और ये जो हमारी जो सोच और फिक्र है वो, और हमारे इदारों का, वो डेमोक्रेसी वाला सोच नहीं है, वो ये डिक्टेटर के जहनियत की बात है। तो जब तक हमने इस जमहूरियत को, सही जमहूरियत जो आवाम के राय के एहतराम करते हुए नहीं माना है, हमारे मसाइल बढ़ते जाएंगे मीर साहब, कम नहीं होता। ये बीआरटी होगी, मलम जबा हो गया, उसके बिलियन ट्रीज हो गए, जिन्हें तबाही है बिलियन ट्रीज का। अगर आप जाके कहानी सुन ले तो आप ईरान और परेशान हो जाएंगे
کہ یار یہ پیسہ کہاں گیا. یہ جس کو کہتے کہ جی یہ کرپٹ نہیں ہے, اس کرپٹ آدمی سے پوچھے کہ تو ابھی آپ کا آرمی چیف تو گیا تھا گلگت بلتستان, تو اپنی ہیلی کاپٹر لے کے یہ عید پہ ہیلی کاپٹر لے کے نچا گلی گئے, وہاں عیاشی کرنے گئے تھے. ان کے ہندوستان کا وزیر اعظم جاتے لداخ میں, ہمارا وزیر اعظم جاتے نچا گلی میں ادھر عیاشی کر رہے ہوتے. اب مجھے بتا دے, پھر ہم کہتے کہ جی وہ چور نہیں ہے. چور کیا ہوتا ہے؟ کوئی چوری خود کرتا ہے, کوئی کسی چوری کروا کے دیتا ہے. تو یہ جو چور آگے پیچھے بٹائے ہوئے ہر ایک چیز مافیا ہے, اور یہ مافیا کے سردار ہے. مافیا اس وقت جس وقت صرف کار ہے پاکستانیوں کو جس طریقے سے لوٹ رہے ہیں, بس اللہ امان میں رکھے, اللہ اس پاکستان کو بچائے. اور نہ ہمارے بس میں, تو میرے خیال میں ہاں جدوجہد تو ہم کرتے رہیں گے, ہمیں مایوسی نہیں ہے. ہم نے وقت گزارا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ والی نسل بھی ایسے ہی کرے گا کہ اپنی جدوجہد جاری رکھے گا, تاکہ اس ملک کو ایک اچھی لائن پہ ہم لے جائے, تاکہ اس ملک میں آزادی ہو, آزادی رائے ہو, اس ملک کی ترقی ہو, خوشحالی ہو, انصاف ہو, اور یہ ملک ترقی کی طرف گامزن. جی بیرسٹر صاحب, زاہد خان صاحب دیکھیں اپنے ایکسپیرینس سے بھی بول رہے ہیں, اپنی سیکریفائس سے بھی بول رہے ہیں, اور اپنے علاقے کی جو محرومیاں ہیں وہ بھی پتہ چل رہا ہے, ان کو جو پین ہے, ان کا وہ جو گریف ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح ساؤتھ پنجاب کے ساتھ بھی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, انہوں نے بھی ذکر کیا, خیر ان کے علاقے میں تو پی ٹی آئی نے نئے بھی بند کر دیا نا, وہاں پہ جو ادارہ تھا وہ بھی بند کر دیا. اب آپ سے دو کوسچنز ہیں سر بیرسٹر صاحب, ایک تو اکانومی پہ اور ایک نیب پہ, دونوں آپ نے کور کرنے ہیں. دیکھیں جیسے زاہد خان صاحب نے کہا کہ یہ اب جنگ ہے, مطلب ایک فکری جنگ ہے, نظریاتی جنگ ہے اداروں اور ارادوں کی. ہم ارادوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے ساتھ پاکستان کے غیر جمہوری کام جو ہیں وہ سامنے ادارے بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جب ہینڈ اوور کیا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو, تو اس وقت اسٹاک ایکسچینج بھی جو تھا وہ بڑا بوم کر رہا تھا, 13,000 پہ تھا, حالانکہ جب لیا تھا تو اس وقت کریش ہو رہا تھا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے سر, یہ ساری چیزیں ہم نے ایف بی آر ریونیو بھی 1 کھرب سے 2 کھرب تک پہنچا دیا تھا. میں لمبی لسٹ نہیں کروں گا, پھر آگے اور دوسرا آ گیا. لیکن اب آپ بتائیں کہ کل 3 میں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے 30 ارب روپے کی سبسڈی دے دی, محترم عمران صاحب نے ایک آرڈیننس آیا تھا تو آپ آخر میں دے دیا اپنا یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو, ٹھیک ہے, اور اس میں ریونیو جنریشن کا کوئی چکر نہیں ہے, حالانکہ پہلی حکومتیں اس میں سے ریونیو جنریٹ بھی کرتی تھی. پھر کمپنی لاز کا ایک آرڈیننس انہوں نے 30 مئی کو اپروو کیا, رکھا ہوا ہے, لیکن وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے برابر ہے. ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے ان کو منع کر دیا ہے. تیسری بات یہ سر, سینٹ میں ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی اس پہ این ایف سی ایوارڈ پہ, اور 18ویں ترمیم کا جو انہوں نے ڈرامہ کیا. ان 3 چیزوں کو کور کریں سر, کہ ہماری اکانومی یہ ملک کے اداروں کو کیسے اونے پونے داموں بیچنے کے چکر میں ہے. باقی چیزیں آپ کو پتہ ہیں, روزویلٹ اور پی آئی اے اور سارا اسٹیونز. میر صاحب بہت کہتے ہیں نا کہ ہیوی لوڈڈ کوشچن ہے آپ کا, اور میں کوشش کروں گا ٹو ڈو جسٹس ٹو واٹ یو وانٹ می ٹو کامنٹ آن. دیکھیے یہ زاہد خان صاحب ماشاءاللہ ان کا تجربہ اور ان کی جماعت کی شہادتوں کی داستان ہے, اور ہماری پارٹی اور ان میں بہت سارے کامن ریزسٹنس اینڈ ریزیلینس کے جو ہیں آپ کو اگزامپلز ملیں گے, اور ہماری قربانیوں کی داستان ہے, اور انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو سم اپ کیا ہے. آج میر صاحب جب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, یقیناً زاہد خان صاحب نے اپنی پولیٹیکل کیریئر میں, اور کم از کم میں نے اتنی سفوکیٹنگ انوائرمنٹ نہیں دیکھی جہاں پہ کمپلیٹ انسٹیٹیوشنل کیپچر, اور میں بڑی احتیاط سے, آپ کے بڑے پڑھے لکھے سامعین بھی ہیں, ناظرین بھی ہیں, کمپلیٹ انسٹیٹیوشنل کیپچر ہے آف دی سویلین انسٹیٹیوشنز بائی دی نان سویلینز. کمپلیٹ میڈیا بلیک آؤٹ ہے, جو ضیاء الحق کے اور مشرف کے دور میں شاید نہیں سوچا گیا, اس سے کہیں زیادہ آج بلیک آؤٹ ہے. جو آپ کا پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے, وہاں جو دکھایا جاتا ہے وہ 99% فیک نیوز ہے. جو اخبارات میں چھپتا ہے وہ بالکل حقائق کے بالکل منافی ہے. تو یہ آپ کی جو ہے, اور یہی وجہ ہے
کہ تھینکس ٹو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جہاں پہ آپ کو چیزیں پھر بھی آہستہ آہستہ بے نقاب ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ آنیسٹ سرکار جس کی بات آپ نے کی، جس کے ادوار میں ہمیں سر سے پاؤں تک چومتی ہوئی ہتھکڑیوں میں جکڑی ہوئی نیب نظر آئی، وہ نیب جو طیبہ گل کی جو ہیں ویڈیوز میں ڈوبی ہوئی ہے، اس نیب کا کردار دیکھیں جو خود کہتی تھی کہ جناب اگر میں اتحادیوں کے خلاف کیس بناؤں تو یہ حکومت رہ نہیں سکتی، اور جس قسم کے بھونڈے الیکشن کروائے گئے یہ ساری دنیا کے سامنے اب بے نقاب ہو رہے ہیں. اب تو وہ جو ثنا خوانیاں کرتے تھے، وہ اینکرز، وہ حضرات جو شاید اس دکان کے اسپوکس پرسن تھے جو حکومتیں بناتی ہے یا گراتی ہے یا کم از کم کلیم کرتے ہیں، اب تو ان کو بھی خدا کی قسم اپنے اوپر وہ کہتے ہیں نا لان تان کرتے ہیں بیٹھ کے میڈیا پہ کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی. وہ غلطی نہیں ہوئی، وہ جہالت ہوئی، ایکسپٹ کرتے ہیں. نہیں جہالت نہیں سر، وہ کہتے ہیں آپ لنڈن میں رہتے ہیں تو میں لنڈن کی انالوجی دوں گا، پے ایز یو گو ماڈل ہے، ٹھیک ہے، they were paid as you go at that time کہ بھائی آپ نے یہ بولنا ہے. the top up was that کہ آپ نے عمران خان کو مسیحا سیویئر اینڈ symbol of hope، ہاں، not symbol of dope. تو وہ symbol of hope نہیں ہے، وہ جوکر بنا ہے، and he's turned out to be a joker. there's no other word in English language نہ وہ میں سوچ سکتا ہوں. تو جس شخص کو کسی کی عزت کا خیال نہیں، جس شخص کو کبھی ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس نہیں، جس شخص کے پاس ڈریم ٹیم وہ ہو جس طرح ان کی ایک وزیر ہے جو کہتی ہیں کووڈ-19 قسموں کی ہوتی ہے، ان کے پاس ایسے وزیر ہیں کاؤبوائے واڈا جن کے فلیٹس ہیں لنڈن میں، اور وہ پسٹل لے کے چلے جاتے ہیں کشمیر کی جنگ لڑنے، اور پھر وہ جنگ تو انہوں نے کیا لڑنی، ہمارے جوانوں کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سیلفیاں کھچواؤ. ان کے اسپوکس پرسن ہے تردید گل جو کہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد یا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے کوئی ایسی وجہ تو تھی جہاں سے بے آبرو ہو کے نکالے گئے، لیکن وہ اسپوکس پرسن ہے. پھر ان کے ایک چیتن چوہان ہے جو ہر چھٹے مہینے ایک بات کر دیتے ہیں پنجاب میں بیٹھے ہوئے، تو کبھی خواتین پہ کر دیتے ہیں، کبھی مائنورٹیز پہ کر دیتے ہیں. پھر ان کے ماچو اسد عمر ہیں جو کہتے تھے جب وزیر اعظم کرپٹ ہوگا تو پیٹرول کی قیمت تو ڈبل ہوگی، اور جب عمران خان آئے گا تو تیل آدھا ہو جائے گا. آپ نے دیکھ لیا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا اور تیل ایسا کم کیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ غائب ہی ہو گیا مارکیٹ سے، اور راتوں رات پتہ نہیں کون سی ایران کی پائپ لائن تھی یا محمد بن سلمان نے تیل بھیجا، راتوں رات کے سارے پیٹرول پمپس میں سے جیسے ہی مہنگا ہوا تیل کی سبیلیں بہنے لگ گئیں. اور تو یہ جس قسم کی حکومت ہے، اور صدر آصف زرداری صاحب نے درست کہا تھا، ایک ایک لفظ جانچ پڑتال کر کے وہ بولتے ہیں. انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کی سپیچ میں کہا تھا ہم انہیں نہیں گرائیں گے، یہ خود زمین دوز ہوں گے اپنی کرتوت کی وجہ سے، اپنے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے. تو دیکھیے نیب لاز پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. اسفندیار ولی کیس بڑی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے. اسفندیار صاحب نے سب سے پہلے اس کو چیلنج کیا تھا جب یہ عامر کے وقت میں آیا تھا، اور اس وقت سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے نتیجے میں اس میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں اس وقت کے جابروں کو، اور کچھ کرٹیلمنٹ ہوئی اور کچھ تھوڑی بہت ہی رائٹس کریٹ کی گئیں. لیکن 2 سال پہلے ثاقب نثار صاحب کی بھی ایک ججمنٹ آئی اور حکومت کو بڑا واضح انہوں نے کہا کہ یہ ایک نیب تو وہ ہے جس کا جنازہ نکل آیا ہے، اور نیب کے 1200 کیسز ہیں اور کسی کا فیصلہ نہیں ہوا، تو نہ ان میں کیپیسٹی ہے. اور یہ ایسٹ بیونڈ مینز ایک وہ دوشیزہ ہے نیب آرڈیننس میں جس میں سڑک پہ جاتے ہوئے ٹرک ڈرائیور کو بھی آپ اٹھا سکتے ہیں کہ بھائی تم ٹرک کیوں چلا رہے تھے، تمہارے پاس تو سائیکل ہوتی تھی. تو جب کچھ نہیں ملتا تو ایسٹ بیونڈ مینز میں اٹھا لیں. یہ نہیں بنایا گیا تھا کہ پرائیویٹ بزنس مین کو آپ انویسٹیگیٹ کریں، یہ نہیں بنایا گیا تھا کہ جو ہے پرائیویٹ کمپنیز میں کانٹریکٹس ہوں آپ وہاں جائیں. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ سر سے پاؤں تک ڈوبی ہوئی ہتھکڑیوں میں چومتی ہوئی ہتھکڑیوں کو جو ہمیں نیب ملی ہے وہ ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے، اور سوائے سیاست دانوں کی بے حرمتی کرنے کے، ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے،
اس نیب نے وہ کالا چشمہ پہنا ہوا ہے کہ اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ بلیک لا ہے, اور بلیک لا کا ایک ہی قانون میں جو جورسپروڈنس ہے, بلیک لاز آر نیور امینڈیڈ, بلیک لاز آر آلویز اسکریپڈ فرام دا اسٹیچوٹ بکس. بلیک لا, کالے قوانین جو ہیں ان میں بہتری نہیں آ سکتی. اور میں اپنی پارٹی میں بھی اس پوائنٹ آف ویو کا حامی ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سی او ڈی میں اسی لیے کہا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہو اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو. اکراس دا بورڈ کیا ہوتی ہے؟ جہاں پہ پر جرنے والوں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو, جہاں پہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہے نہ کوئی بندہ نواز. آج کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ ایک ادارے کا شاید کوئی صوبیدار بھی پیش نہیں ہوتا, چیئرمین نیب اگر بلاتا رہ جائے, اور پرائم منسٹر کو آپ جو ہے بے عزت کر کے کوچے سے باہر نکال دیتے ہیں. میڈیا ٹرائل ہوتا ہے. راجہ پرویز اشرف کے 11 سال کون واپس دے گا جو ان کو ایک بڑے ہی کانڈسینڈنگ انداز میں پوری دنیا میں ان کا ڈھنڈورا بیٹا گیا. کیا آپ نے سوچا کہ فیملی ٹارچر کیا ہوتا ہے؟ ہاؤ مچ اسٹریس یو گیو ٹو ان میڈیا اینکرز, ان چینلز کے ان گنت میڈیا ٹائم جو ہیں, اے این پی کی قیادت پہ الزامات, میاں افتخار حسین کے متعلق الزامات, شہادتیں ان کے بچوں نے کی, بلور فیملی کے متعلق. آپ دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, اے این پی, ہر وہ جماعت, میں ایک بڑی مختصر بات کروں گا, ہر وہ سیاستدان, ہر وہ جماعت, اکراس پارٹیزن میں بات کر رہا ہوں, جب کسی بھی سویلین حکومت کو تنقید کا تابڑ توڑ نشانہ بنایا جائے گا تو سمجھ لیجئے گا کہ کسی کے پر جلے ہیں. کہیں سویلین سپیس کیپچر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ کیا این ایف سی ہے؟ یعنی این ایف سی ایوارڈ پہ آپ کو 10 سال بعد یاد آیا کہ این ایف سی ایوارڈ آپ کے لیے پرابلم ہے. پی ٹی آئی کو 2008 میں یاد نہیں آیا جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی, جو کہ ریوائول آف کانسٹیٹیوشن ہے. ہر وقت 18ویں ترمیم کی بات کی جاتی ہے. 18ویں ترمیم از ریوائول آف دا کانسٹیٹیوشن, دی کنسنسس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان given by شہید ذوالفقار علی بھٹو. تو آپ کہتے ہیں, اور اگر آپ کو ترمیم ہی کرنی ہے تو جیسے آپ نے اپنے مینڈیٹ میں کہا, مینیفیسٹو میں کہا, آپ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں. آپ کو ترمیم کرنی ہے تو نیب آرڈیننس میں کر دیں نا, آئین میں کیا کرنی ہے؟ چھوٹا سا ایک سیکشن ہے, پبلک آفس ہولڈر میں تمام سول اور نان سول کی آپ ڈیفینیشن ڈال دیں, اس کے اندر ڈال دیں. حاضر سروس جو پاکستان کے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے جن کو تنخواہ جاتی ہے, جن اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں, ان کو بھی ڈالیں نا اس اکاؤنٹیبلٹی میں. مزہ تو تب آئے کہ سب کھڑے ہو جائیں اس اکاؤنٹیبلٹی میں. کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے جب تک اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, جب تک ایک انڈیپینڈنٹ فائنینشلی اینڈ ایڈمنسٹریٹولی اکاؤنٹیبلٹی کمیشن نہیں ہوگا جس کو دنیا مانے گی. یہ منکی کورٹس کو نہیں ہم مانتے, نہ پہلے مانا ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے, نہ آج ہم مانتے ہیں. یہ کینگرو کورٹس ہیں, جو مرضی ان کے پاس کوئی نہیں, ان کو تو ٹیلی فون کال آتا ہے تو یہ بینچ چینج ہو جاتے ہیں. آج منکی کورٹس کی میں کیا بات کروں. تو یہ قانون سکریپ ہونا ہے, اور یہ پوئٹک جسٹس ہے کہ جس نیب کو انہوں نے پریچ کیا, جس نیب کے انہوں نے گن گائے, جو اکاؤنٹیبلٹی کا بیانیہ دیا, خود ہی آرڈیننس لائے پچھلے سال 31 دسمبر 2019 کو کہ نیب کو صرف جو ہے سیاستدانوں پہ استعمال کرو, نہ بیوروکریٹ کام کر رہا ہے, نہ ہی آپ کا بزنس مین انویسٹ کر رہا ہے. تو خود ہی اپنے بیانیے کی نفی کی. اس کے بعد اکانومی پہ اگر آپ کہیں کہ میں بات کروں گا, جی میں ایک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اسی میں آپ پلیز کنٹینیو کریں, بعد میں آپ آئیں اکانومی پہ بھی. یہ نیب کے سلسلے میں بھی دیکھیں, ہمارے چیئرمین صاحب جن کا کوئی کسی جگہ پہ ذکر نہیں تھا, ان کو بھی نیب کی حاضریاں لگوانی پڑ رہی ہیں. لیکن یہ کیا ڈائلما ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ نیب کا چیئرمین یہ لائے ہیں, تو ضیاء الحق کو بھی تو بھٹو صاحب لائے تھے, تو کیا ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ہمارے گلے پڑے گا؟ فاروق لغاری کو بھی تو پیپلز پارٹی لائی, تو کیا آرٹیکل 58(2)B سے اس نے جو توڑی وہ بھی ہمارے گلے پڑے گا؟ یہ تو ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہے نا, ہم اس کو اس لیے تو نہیں لائے تھے کہ وہ ہماری فیور کرے. نون لیگ نے نہیں اس میں کی وہ چیزیں. لیکن آپ آخری اس میں ایڈ کروں گا
کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی تبدیلی ضروری تھی کیونکہ ان دو جماعتوں سے گزارا نہیں ہوتا تھا. ان کو تبدیلی اس لیے ضرورت تھی کہ وہ ڈیموکریٹک نامز کو مضبوط کر رہی تھی وہ حکومتیں, اور ان کا کمزور ہو رہا تھا گریپ, ان کو اس طرح کی تبدیلی ضرورت تھی. چیئرمین صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی, انہوں نے تو بالکل یعنی کہ دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہر کام کی. تو ایک ینگ ڈائنامک چیئرمین ہے اور وہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے. آپ جیسے ڈائنامک لیڈر ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے ایک اعلان کیا ہے, میں اس کو نہ صرف سیکنڈ کرتا ہوں, میں ان پہ لبیک کہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی اوورسیز کی طرف سے, کہ انہوں نے کہا کہ اگر 18ویں ترمیم پہ ہاتھ ڈالا تو کورونا وائرس کچھ بھی ہوا ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور انہیں گھسیٹ باہر نکالیں گے. آپ کے وساطت سے ہم لبیک کہتے ہیں ان کی اس کال پہ. بالکل, اور پاکستان از لکی ٹو ہیو اے ڈائنامک کرزمیٹک لیڈر. آفٹر آل از اے بھٹو, اور جب بھٹو بولتا ہے تو دنیا سنتی ہے, اور بہت سارے لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں. کچھ جو سرسوں کا تیل لگاتے ہیں ان کی نکلتی ہیں, کچھ جو تیل نہیں لگاتے اور رات کی تاریکی میں شام دھواں دھواں کرتے ہیں, یا گنڈا پور صاحب کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے شہد کی بوتلیں لے آؤ بنی گالا, تو ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. بٹ قطع نظر اس بات کے کہ ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں بالکل از دی ریل اپوزیشن. اور آپ دیکھیے کہ وہ اپنے ایک چھوٹے سے 1.5-2 سال کے ٹینیور میں انہوں نے اپنا قد, انہوں نے اپنی سپیس خود بنائی ہے پارلیمان میں. he is a leader of his own mind. he speaks, پختونوں کی بات کرتے ہیں, پی ٹی ایم کی بات کرتے ہیں, فالٹ لائنز کی بات کرتے ہیں, جہاں باقیوں کی شاید زبانیں تھڑ تھڑاتی ہیں, کامتی ہیں, بھٹو بولتا ہے. اینڈ وی آر پراؤڈ آف دیٹ. اور جہاں تک نیازی اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی آپ نے بات کی, کمپرومائزڈ ہے, سپریم کورٹ کہہ چکی ہے, دنیا کہہ چکی ہے, آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کھوسا صاحب نے کہا کہ نیب کا جو انداز اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ کوشچنیبل ہے, یہ رپورٹڈ ہے, آن ریکارڈ ہے. اور جس انداز سے عدلیہ پر اٹیک ہوا, آپ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس دیکھ لیں, ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ سیاست دان ور دی democratic forces and the bars were the safeguardians and custodians of the democratic Pakistan. لیکن میں آپ کو بتاؤں بہت چیلنجز ہیں, اور یقیناً پولیٹیکل پارٹیز کی کمپلشنز بھی ہیں, skeletons in the closets بھی ہیں. ہمیں بھی انورٹ دیکھنا ہے, ہمیں صاف شفاف لوگوں کو آگے لانا چاہیے, جیسے زاہد خان صاحب ہیں, پولیٹیکل ورکر جو آئیڈیالوجیکل بیس ہو. ہمیں نہیں چاہیے زلفی بخاری, ہمارے پاس آپ جیسے ورکرز ہیں. اور بالکل صحیح انہوں نے کہا, اور میں اس کو انڈورس کرتا ہوں, کہ جب سیاست دان پولیٹیکل ورکر کو لگاتا ہے کسی عہدے پہ تو سارا میڈیا لے دھو کے اور وہ قوتیں ہاتھ دھو کے پڑ جاتی ہیں. لیکن اس وقت ان کی سیٹی گم ہو جاتی ہے جب دو یونیفارم رکھ کے وہ سویلین عہدے بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور 3 جگہ سے تنخواہ بھی لے رہے ہوتے ہیں, تو تب کسی کو کوئی پرابلم نظر نہیں آتی. اور جہاں تک اوورسیز پاکستانیز کی آپ نے بات کی تھی, میں اس پہ ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اوورسیز پاکستانیز ہمارا مان ہے. دے آر دا اسکلڈ ہیومن ریسورس دیٹ وہ پاکستان کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں. اور یہ کیا ظلم ہے, اور یہ آئین میں اگر آپ نے ان پہ ایمبارگو لگایا ہوا ہے تو بالکل اس کو ری وزٹ ہونا چاہیے. اور اگر وہ جج بن سکتے ہیں, اگر وہ بیوروکریٹ بن سکتے ہیں, اگر وہ سویلین یا نان سویلین سروسز کر سکتے ہیں, وہاں قدغن نہیں ہے, تو وہ ووٹ لے کے ریپرزینٹیٹیو کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور اس کا طریقہ کار ہے, اور ان کو ووٹ کا بھی حق ملنا چاہیے, ان کو ان کا شیئر ملنا چاہیے. ان کے مسائل کے لیے وزارت کے علاوہ ہمیں ایمبسیز میں بھی ان کے ریپرزینٹیٹیوز رکھنے چاہیے. ہمیں کمرشل کاؤنسلر نہیں, ہمیں اوورسیز پاکستانیز کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہر مشن میں ہونے چاہیے, جو ان کی بات سنیں, جو ان کا. ہمیں اوورسیز پاکستانیز کا ایک اوورسیز پارلیمنٹری فورم بنانا چاہیے, جس میں لوکل پاکستانیز وہاں سے جو الیکٹڈ ہوں وہ بھی انٹریکٹ کریں اور مسائل. اور میں دیکھتا ہوں کہ آج اوورسیز پاکستانیز کے نمائندے جو بیٹھے ہیں حکومت میں اور رات کو ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کے ترجمانی بھی کرتے ہیں, ان کے متعلق کیا بات کی جائے؟ وہ تو آئے ہیں ریل اسٹیٹ مافیا کے ریپرزینٹیٹیو کے. کسی نے گھر بنانے ہیں 50 لاکھ, کسی نے روزویلٹ ہڑپ کرنا ہے, کسی نے ایئر لائن کو, وہ کہتے ہیں نا ہم کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن ہو, اب تو دنیا کہتی ہے نالائق ڈاؤن ہو.
کیونکہ پی آئی اے بھی ڈاؤن کر دی, اور ایسا وزیر ہوا بازی جس کو خود کہا ہے کہ اب تم میں ہی بولو گے, پہلے کہا بولو اور وہ کہتے ہیں نہ بولو. تو میں کہاں سے شروع کروں, کہاں بات ختم کروں, لمبی ہو جائے گی. ہم زاہد خان صاحب کو بھی سننا چاہتے ہیں, ان کو سن کر ہم سیکھیں گے اور ہمارا خون اور جوشیلا ہوگا. ابھی بہت گھمسان جنگ لڑنی ہے میر صاحب, اگلے 2-3 مہینے میں ایک بہت بڑا کرائسس آنے جا رہا ہے پاکستان میں, اور ہمیں سب کو تیار رہنا پڑے گا. اور ہمیں مان ہے کہ ہماری پارٹی کی جو کمانڈ ہے ایک بہت دلیر, ایک بہت شاطر لیڈر کی صورت میں بلاول صاحب کی شکل میں ہے, اور آصف علی زرداری صاحب کی جو ریکنسیلیشن ہے, ایکسیپٹیبلٹی ہے, ان کا ایکسپیرینس ہمارے پاس ہے. اور اسفندیار ولی صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, یہ وہ زیرک سیاستدان ہیں جو پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں, فالٹ لائنز کو سمجھتے ہیں. اور ہمیں اب بہت جلد اس جوکر سرکار سے, اس سلیکٹڈ سرکار سے, اس رنگیلی سرکار سے, اس مسخری سرکار سے جو کہتی ہے اور جو نقلیں اتارتی ہے, جو پرائم منسٹر 2 سال کے کئی بدھ گزر گئے, وقفہ سوالات کا جواب نہیں دے سکا. اس کو اتنا ٹائم ضرور ملا کہ وہ اپنی آخری تقریر کرنے پارلیمان آیا, اور آخری تقریر میں اس نے کیا کیا, ہمارے لیڈر کی نقل اتاری. نقل کے لیے بھی عقل چاہیے, کیونکہ جب ہم نے بات کرنی شروع کر دی جیالوں نے, تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بارش کہاں سے آتی ہے, پھر ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایل اے سے چلتی ہوئی جو داستان ہے اور وہ گھوتی ہوئی کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور اس پہ کتابیں لکھی گئیں. تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب پیار ہوتا ہے تو ایک بچہ آتا ہے, جب بہت زیادہ پیار ہوتا ہے تو پوری دنیا میں کہاں بچہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم تو پھر رکیں گے نہیں. تو ہماری تربیت ایسی ہے کہ ہم ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتے. تو آپ حقائق پہ بات کریں, آپ پاکستان کے مسائل پہ بات کریں, اور وہ کلپ وہ ضرور سنائیے گا آپ اپنے ناظرین کو. اس وقت کا عمران احمد نیازی جو کہتا تھا, وہ اگلے دن ٹیلی ویژن پہ بھی چلا ہے کہ ڈھونڈو اس عمران نیازی کو جو پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرتا تھا, جو مشرف کے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بات کرتا تھا, جو اداروں کی مداخلت کے خلاف بات کرتا تھا, اور کہتا تھا کہ نہ جانے جب جو ہے لوگ اٹیک کرتے ہیں تو یہ گھبرا جاتے ہیں. تو اب سرنڈر آف نیازی has surrendered in front of surrender of مودی, جو مودی کی الیکشن کی بات اور جیت کی بات کرتا تھا, جو کشمیر کا سوداگر ہے, اس کو کیا پتا کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں اور پاکستانی عوام کے کیا مسائل ہیں. زبردست بیرسٹر صاحب, زبردست. آپ نے کچھ نئی چیزیں بھی کی, اور یہی میں چاہتا تھا کہ آپ اوورسیز کے لیے جو آپ نے نئی چیزیں بتائی ہیں, اور الحمدللہ ہم آپ کو اس پہ ریمائنڈ کراتے رہیں گے اور اس پہ کام بھی کریں گے, تاکہ اوورسیز جو کمیونٹی ہے, میں صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, خیبر پختونخوا کے پٹھان ہزاروں لاکھوں میں اوورسیز میں آج زاہد خان صاحب کی آواز جا رہی ہے, آپ کا میسیج جا رہا ہے ان کو. تو یہ دنیا, مطلب اس میں ہر پارٹی ہے, یہ تو پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں. زاہد خان صاحب جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا, یوسف رضا گیلانی صاحب کے بھی کون اتنے سال دے گا, ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, ان کے بچوں کو بھی اغوا کیا گیا, اور یہ اے این پی خوب جانتی ہے کہ یہ کس طرح اغوا ہوتے ہیں. آپ کی جب حکومت تھی, کولیشن پارٹنر تھے, اس وقت دناتے پھرتے تھے طالبان, اور مالاکنڈ تو بھرا ہوا تھا, اور پھر جی ایچ کیو تک بھی آ گیا. آپ لوگوں نے کمال مہارت کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ایک ڈیموکریٹک سٹانس لیا, ایکشن لیا, اور آپ کی قیادت کتنے 2-3 افراسیاب صاحب, میں خیال میں افتخار صاحب, بڑے خطرناک وہ طریقے سے جاتے رہے, ان سے مذاکرات کرتے رہے. آپ لوگوں نے ان کو بھگایا, یہ آپ کی قربانیاں ہیں. تو وہ عوام کیوں نہیں اس کو ریکگنائز کرتی کہ آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے, شاید کوئی بھی وہاں پہ ابھی تک کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت کوئی بھی نہیں کر سکی جو آپ لوگوں نے رسک لے کے مرکزی حکومت کے ساتھ ایک کیا. اور امن کا گہوارہ دیکھیں, ہم 3 لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں, سوری 3 کمرے ہیں, ایک کمرے میں آگ لگی ہو تو 2 کمرے والے آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی خیبر پختونخوا میں, اور بلوچستان میں بھی انسرجنسی تھی. وہ آگ بجھائی, آصف علی زرداری صاحب نے ایک کو کہا کہ معافی مانگتے ہیں بلوچیوں کو, اور آپ کے ساتھ دیکھیں کس طرح وہ, آپ تھوڑا سا نظارہ پیش کریں تاکہ عوام کو پتا چلے کہ امن کیسے آیا ہے. یہ ویسے نہیں بیٹھ کے کہ فوج نے گن اٹھائی, وہ فوج جس کو باہر نکلنا مشکل ہو چکا تھا,
آپ لوگوں نے انہیں سینس آف سیکورٹی دیا. देखिए मेरे साहब, मैं मुख्तसर बात करूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया. तो आपने बात की दहशतगर्दी का. अगर आवाम के पास इख्तियार होता अपने वोट का, तो वो ज़रूर हमें दोबारा नहीं कि बल्कि जितने भी बार हम चाहते थे वो हमें इलेक्ट करते. लेकिन बदकिस्मती है ना, صحیح. हमारे यहाँ पे, हमारे मुल्क के अंदर वोट के जो आवाम है उसके वोट की कदर ही नहीं है. उसको तो कुछ पूछता नहीं है, वो जितना मर्जी दे दे. तो जब फैसले कई और से होते हैं तो फिर तो रिजल्ट यही आते जो इन 2 इलेक्शनों में आए हैं. आपने बात की, आप हकीकत यही है कि जिस वक़्त हम हुकूमत में आई, मैं क्योंकि खुद भी दीर से बिलॉन्ग करता हूँ, पूरा मलाकन डिवीज़न दहशतगर्दों के कब्ज़े में था. आप ये यकीन करें कि जब हम आवाम को कहा था कि भई हमने इन दहशतगर्दों के साथ लड़ना है, इनसे बात करनी है, तो वो कहते हमें हमें हँस के आगे से बोलते थे कि जी आप क्या बात करोगे? ये चेक पोस्ट हमारी आर्मी की है और ये चेक पोस्ट जो है ना वो तालिबान की है. ये दोनों एक-दूसरे के साथ चाय-पीते हैं. हम किस तरह इनको बताएँगे? जब हम बताएँगे वो रात को आके हमारे घर पे हमें मार देते हैं, हमें कत्ल कर देते हैं, हमें ज़ब्ह कर देते हैं. और हम अगर ये बात कहते हैं तो वो तालिबान तो हमारे खिलाफ, तो उसके खिलाफ एक्शन कौन लेता है? कोई तो एक्शन ही नहीं लेता है. तो हम कैसे उनके खिलाफ बात करें या कैसे उनके खिलाफ उठे या कैसे उनके खिलाफ बंदूक उठाए? तो ये लोग तैयार नहीं थे. भाई मतलब ज़हनी तौर पे वो लोग मफलूज हो चुके थे, अवाम मफलूज हो चुका था. क्योंकि जो स्टेट था वो या तो काम नहीं कर रहा था या वो अपने मुसालिहत से काम ले रहा था. जो भी था वो ऐसी सूरत हाल थी कि जो पिछले परवेज़ मुशर्रफ वाला दौर था उसमें तबाही फेंक चुकी थी. और वहाँ पे आपकी मैं पूरा स्वात का एक मिसाल देता हूँ. स्वात में 1500 पुलिस थे, लेकिन जिस वक़्त ये हालात शुरू हो गए तो सारे भाग गए या मर गए. 200 पुलिस रह गए थे. जब हम टेक ओवर कर रहे थे स्वात में 1500 में से 200 पुलिस रह गए थे. अब फिर उस सूरत हाल में हमने मुकाबला करना था और हमने अवाम को ये तासुर देना था और ये इत्तेमाद दिलाना था कि हुकूमत या स्टेट आपके साथ खड़े हैं, आप खड़े हो जाए इनके खिलाफ. और जब तक अवाम आपके साथ खड़े न हो, आपके फौज या आपके जो स्टेट है वो कामयाब नहीं हो सकती. तो नहीं हो जब सकती. हमने सही बात. ये बात की तो फिर हमने उनके साथ मुज़ाकरात शुरू की. याद होगा कि हमने सूफी मोहम्मद जेल में था, वो मेरी दीर का जी. रहने वाला था. मैंने खुद उस जाके चीफ मिनिस्टर से बात की, उसको रिहा करने वाला मैं ही आदमी था. और मैंने उसको जी. रिहा करके अपने इलाके में लेके गया. जब लेके गया तो उसने दूसरे हफ्ते 10 दिन के बाद उसने धरना दे दिया. मुझे दर्द दिया तो मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाया कि भाई ये बंदा तो आपने कहा था कि इसको छोड़ दो, कि ताकि हम वहाँ पे अमन लेके आए मलाकन डिवीजन में. ये इसने तो और गंद डाल दिया. तो जाके आप बात करें. मैं जब जाने लगा था तो उस रात को तो मैं नहीं जा सका, लेकिन उस रात को मेरे घर तालिबान ने उड़ा दिया था. मैं जब सुबह उठा, मुझे जब ये इत्तला आई कि भाई मैंने जाना है, तो मुझे ये इत्तला आई कि भाई आपके तो रात को घर उड़ा दिया उन्होंने. अब इस सूरत हाल में हमने फिर हौसला नहीं हारा और हम गए और हमने सुप्रीम कोर्ट से बात की और हमने एक एग्रीमेंट किया उनके साथ. और वो एग्रीमेंट हमने जब उसके पास लेके तालिबान के पास लेके गया, स्वात तालिबान के पास, तो स्वात तालिबान ने कहा कि हम भी मुज़ाकरात करने को तैयार है. उसके साथ पहले दफा हम लोगों ने मुज़ाकरात शुरू की, जिसमें मैं था, अतरशा फटक साहब थे, मैं इफ्तिखार साहब थे. और हमने उसे कहा था कि भाई आप इस इलाके को क्यों खून से रंग रहे हो, आप खून का खून क्यों बहा रहे हो. उन्होंने कहा जी आप हमें रास्ता दे दें, हम पंजाब की एंड से एंड बजा देंगे. बंदियार खान को उसने टेलीफोन भी किया. लेकिन यार हमारा मुल्क था, हमने कहा कि हम कुर्बानी देंगे लेकिन आपको ऐसा करने नहीं देंगे. और हमने कुर्बानी दी. फिर हमने मुज़ाकरात किए. जब मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो हमने अवाम को कहा कि आप देखें कि ये अगर मुखलिस है, ये अगर शीरियत की बात करते हैं तो ये तो हम दे चुके हैं, तो फिर ये और कुछ चाहते हैं, ये कोई और एजेंडा है. फिर अवाम हमारे साथ खड़े हो गए और फिर हमने स्टेट को कहा कि अभी लड़ना है, क्योंकि लड़ने के बगैर नहीं हो सकता है. सब लोगों को यकीन हुआ जब आपके स्टेट लड़े, जब आपके स्टेट ने तालिबान को मारना शुरू किया. जब तक उसने मारना नहीं था, उसके बाद आपको याद होगा कि जब हमारी सूबे से तो हमने निकाल दिया, लेकिन कबाई इलाकों में जाके रह गए और फिर वहां से अटैक्स करते रहे और हम जनाजे उठाते रहे. पूरा पाकिस्तान में जेएचक्यू तक पहुंच गए. तो हमने कहा था कि भी वहां पे ये फेडरल गवर्नमेंट का है. जरदारी साहब को कहा था, जरदारी साहब ने हमारे एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि जी वहां एक्शन करना है. नहीं हो सका. क्या मसालिहत थी, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं किया. और आपको याद होगा जब नवाज शरीफ आया, जब उसने बात की तो ये इमरान ने एक शर्त लगा दी कि मैं जनरल कियानी साहब था उस वक्त, कि मैं उससे मिलूंगा, मैं बात करूंगा, अगर मैं सेटिस्फाइड हुआ
तो फिर मैं उसके ऑपरेशन की हिमायत करूंगा, जो हमारी ट्राइबल एरिया थी उस वक्त। तो ये जब गया, जब वापस आया तो उसने ऐलान किया, ये जो आपको हमारे बस्टर साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि उसकी सारी आप वीडियो निकालिए, लोगों को दिखा दे। तो उसने कहा कि मैं जब आर्मी चीफ से मिला तो उसने कहा कि अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो उसके जो रिएक्शन होगा वो इतना खतरनाक होगा कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा और हमारा ऑपरेशन 40% से ज्यादा कामयाब नहीं होगा। जब आपके स्टेट का एक जो आपके सिपहसालार हो, अगर उसकी ये बात आती तो अवाम का फिर क्या एतमाद होता है। तो उसके बावजूद भी कि जो इमरान है वो आज अच्छा है, वो सही है, वही इमरान ने तो इस तालिबान खान, तो इसलिए हम उसको कहते कि वो कहता था कि जित पेशावर में इस तालिबान को जो पाकिस्तानियों को मारते रहे, बैतुल्लाह कि मुल्ला मसूद के मारने पे तो वो तो 4 दिन रोता रहा। वो अब अभी वो उसको उसामा को शहीद कहता है। कहते नहीं हमारे बिन अवी जो बिरादरी वो कहाँ चली गई, हमारे एस्टेब्लिशमेंट कहाँ गया कि इनसे ये बात पूछे कि खुदा के बंदे तो खुद अपने ऊपर गवाही कर रहे हो, आप तो इस मुल्क को बर्बादी की, जिन लोगों ने बर्बाद किया आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो यही सूरत हाल है मीर साहब, हम क्या कहे, अब इनसे पूछे और उसके वो वीडियो दिखा दे कि जब उसने कहा था कि जी 40% कामयाब होगा लेकिन रिएक्शन इतना ज्यादा होगा कि तबाह हो जाएगा पाकिस्तान। फिर वहां पे कौम के मोराल क्या रह जाता है, फिर आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है या आपकी जो फोर्सेज है उसके मोराल क्या रह जाता है। फिर वहां पे जब सारे मोराल गिर जाते हैं तो आप तो दहशतगर्दों के आगे सरेंडर होंगे ना, इसके अलावा तो और कोई हाल है नहीं। लेकिन हम लोगों ने अपने वो 4-5 साल जब हुकूमत में गुजारी थी, हमने मुकाबला किया था, दहशतगर्दी का कमर तोड़ दिया था। हमने कहा था कि हमारे सीनियर जितने बशीर बिलोर अल्लाह बख्शे, मैं इफ्तिखार का बेटा, हमारी कितनी भी एमपीएज हमारे पार्टी के हुद्देदार शहीद हो गए, लेकिन हम सरेंडर नहीं हुए। और आज पाकिस्तान ये कहते हमने ये अमन ले आया। यार छोड़, तुम लोगों को क्या ये अमन ला सकते हो? अमन लाने वाले हम लोग थे, हमने कुर्बानियां दी और हमारी कुर्बानी की वजह से इस मुल्क को अमन। बेशक मैं ज़ैद खान साहब आखिरी वन लाइनर आपसे मैं मैसेज लूंगा पश्तो में। पहले मैं बैरिस्टर साहब से सराइकी जुबान में मैसेज लूंगा अपने वसेब भाइयों के लिए। और ये बैरिस्टर साहब, अभी आपने एक चीज मेंशन की कि इमरान जब पहले मिलाइन करता था हमारे इदारों को, बल्कि वो वजीर आजम बन के भी अमेरिका में मिलाइन करके आया जी ओपनली कि हमारी ISI ने क्या किया है, वो तो ओपनली अभी भी कहता है, उसके तो अजीब ही दिमाग है। अब वन लाइनर साहब आप स्वीट एंड शॉर्ट मैसेज दें जिसमें हम आपके मैसेज से ये पता चले कि न्यू जनरेशन को जो धोखा दिया गया उससे कैसे वो हट सकते हैं। एक डायनामिक पर्सनालिटी, यंग पर्सनालिटी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सूरत में है, जिनकी लेगेसी है डेमोक्रेसी की, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए यंग जनरेशन और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए 2 लाइनर मैसेज सर, एंड विद सराइकी एज वेल। इब्रार साहब बहुत शुक्रिया, ॾाढा औखा सवाल कीता है, बहुत शयन मैं किवें कूज़े बंद करा, लेकिन एक गाल मैं जरूर अपने सराइकी वसेब ते नौजवाना को खसूसन दसना चाहना कि सोशल मीडिया बहुत अहम है, जरूर इस्तेमाल करो, लेकिन अखबारात, प्रिंट मीडिया ते हिस्ट्री ते पोलिटिकल हिस्ट्रियां दी किताबां जरूर पढ़ो। उन्होंने बंदियां को सुनो जिन्हों ने पाकिस्तान की पोलिटिकल हिस्ट्री ते कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ते स्ट्रगल की है, बहु किरदार अदा किया है। ते ब्रांड मार्केटिंग तो बचो, क्योंकि ही मुल्क जेड़ा खमियाजा असा भुगतते पे हैं, जेड़ी सजा साकू मिलती पई है, वो ई गाल तो है कि साकू आख्या ही कि लक्स नाल न वैसूं ते साकू दिता कपड़े धोवन वाला साबन, ठीक है। ते निरा अखबारी ते टीवी दे इश्तिहार दे उत्ते चल के ना चीज को ना गिनिया करो, उनके मुतल्लिक सज्जे खब्बे बुजुर्गां तो पुछ गिनिया करो कि सही को इस्तेमाल करूं। ते ई वास्ते लीडर भी चुनदी बाकी बहु एहतियात करो। लीडर नारियां ते दावियां नाल नहीं होंदा, लीडर शहादतां ते किरदार ते कारकर्दगी नाल होंदा है। हस्पताल बनावना या स्कूल बनावना या चंदे इकट्ठे करना, ये बेआ फन है, ये डबल शाह भी करेंदा ही बे अंदाज, लेकिन मुल्क को दहशतगर्दी चूं वड्डे वड्डे मुश्किलात चूं मईशत को सहारा देवना, ये काम जेड़ा है ये खिडारियां दा नहीं होंदा, मदारियां दा नहीं होंदा।
یہ سیاستدان جیندا کم ہے سیاست کرنا جیندی میراث ہے یہ اوہا کر سکتے نے تے انہاں دے اوتے تسی اعتماد کرو جڑا تواڈے ملکوں اگاں مسائل چوں کڈ کے گھن ون سکتے نے تے لوگاں دیاں سنیاں سنائی گلاں دے اوتے نہ ٹرے کرو اے لب لباب ہے. جی زبردست سر، زبردست. آپ نے سرائکی بھائیوں کے لیے، اور ویسے بھی یہ پنجابی سے ملتی ہے، ہمیں بھی کافی سمجھ آ رہی تھی یہ بات، اور میسیج ملا آپ کا. خان صاحب آپ بھی پشتوں میں اپنی پختون برادری، ضروری نہیں ہے کہ وہ ANP کے ہوں، اوورسیز میں بڑا پختون سر ہمارے بڑے دوست ہیں، ہر پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور بڑی ایک وائبرنٹ کمیونٹی ہے، اور اپنے ملک کے لیے بڑا تکلیف درد رکھتے ہیں. اور وہ ابھی ان کو مطلب وہ میں کہنا نہیں چاہتا، وہ بڑی بددعائیں اور گالیاں دیتے ہیں کہ ان کو ہم نے ووٹ دیا ہے، بس انہوں نے تباہی پھیر دی ہے. وہ آپ شارٹ اینڈ سویٹ میسج دے دیں اپنی طرف سے. ډیره مهرباني زما هغه پښتنو روم ته چې ستاره پروګرام اوري هغه ټول ته سلام دی او هغې ټولو ته د دې موجوده صورتحال چې کومه بیماري ده د هغې نه د خدای په امن امان کې هغې وساتي. هغې نه ما ضرور دا یو دغه چې تاسو خپل تاریخ ضرور وګورئ. د باچا خان بابا یا د ولي خان بابا کوم تاریخ و هغه نن اسفندیار خان په قیادت کې موږ لګیا یو مخته وړاندې بوځو. خلک په دې موده چې خان به څوک د ځان سره ولیکي نو هغه به ته وګڼې چې دا پښتون شو. پښتون پر خان باندې نه کېږي، هغې خپل یو کلچر یې خپل یو عزت یې په هغه باندې په کار چې تاسو عمل وکئ. وګورئ چې تاسو د پښتنو د خوشحالۍ او د ترقۍ دپاره دا 7 کاله یا 8 کاله چې تاسو کوم ووټ ورکړی دی، بلکې تاسو ورکړی نه دی خو ورکړی شوی دی، هغې تاسو وګورئ چې د هغې څه رزلټ و او چې زمونږ 15 کاله کوم موږ تېر کړي د هغې څه رزلټ راغلی دی. زه امید لرم چې تاسو به د خپل تاریخ، د خپل جغرافیي، د خپل کلتورو د دې به خیال وساتئ او خپل وروڼو او خپل عزیزانو ته به د خوشحالۍ او ترقۍ خبره کوئ او په دې انداز به یې کوئ چې د سوچ او د فکر وړاندې بچو مخکې شئ. او دا چې کوم اوس دنیا یو ګلوبل ویلیج دی چې دا دی زه لګیا یم، تاسو به دا میسیج اورئ، دا تاسو اوس خپرولی شئ چې تاسو په خپل په سوشل میډیا باندې دغه پښتانه چې زمونږ کوم ینګ جنریشن دی چې هغه زمونږ د تاریخ نه محرومه پاتې نه شي او هغه د خپل تاریخ ژوند باندې خپل تاریخ یاد وساتي، د راتلونکي دپاره د هغې کوم نسل راځي چې هغه د خپل تاریخ سره واقف وي او دوی د پښتنو هغه قربانۍ، د پښتنو د مشرانو هغه قربانۍ د خپل قومونو د خپل قوم دپاره ورکړي، مظلوم قومونو دپاره ورکړي چې هغه هغې ته یاد وي. ډېره مننه، ډېره مهرباني. زبردست خان صاحب، آپ کی بھی تو ایمل خان ایک ینگ لیڈرشپ آگے آ رہی ہے، اور میں اپنے ویور سے یہ بات کرنا چاہوں گا آخری میسج کہ آج جو 2 مہمان تھے آپ نے ان کی باتیں سنی، اور میں لگاتار اپنے میسیجز پہ اور ویورشپ پہ واچ کر رہا تھا، بہت زیادہ ویورشپ آئی ہے الحمدللہ، اور آپ لوگوں کو میسیجز نہیں نظر آ رہے تھے جو میں اسکرین پہ ساتھ ساتھ وہ شو کر رہا تھا. آپ کو جو میں یہ اس کی ریکارڈنگ بھیجوں گا آپ دیکھیے گا کہ لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا، کوسچنز کیے، اور آپ لوگوں نے اس میں کور کیا، اور میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اب آپ دونوں کو میں سم اپ کروں گا کہ سن آف دا سوائل ساؤتھ پنجاب بیرسٹر حیدر زمان قریشی، اور سن آف دا سوائل خیبر پختونخوا پختونوں کی نشانی سمبل آف پیشنس زاہد خان آج ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جو تکالیف ہماری جنریشن نے نہیں دیکھی تھی تحریک پاکستان کی، وہ ہم تک کنوے ہوئی، لیکن اگلی جنریشن تک آپ لوگوں نے جو تکلیفیں دیکھی ہیں وہ کنوے نہیں ہو رہی. حالانکہ ابھی اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے جیسے یہ ساری چیزیں کور کی، تحریک پاکستان کی تکلیفیں تو ہم نے نہیں دیکھی، آج جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ان سے دور کیا جا رہا ہے. تو الحمدللہ آپ لوگوں نے ساری چیزوں کو کور کیا، اور یہ میسج جائے گا اکراس دا بورڈ، اور امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ لوگ اپنے اپنی جگہ پہ اپنے نظریے کے ساتھ قائم رہیں. انشاءاللہ قائد اعظم کا پاکستان ایک دفعہ پھر، بھٹو شہید کا پاکستان، باچا خان کا پاکستان ایک دفعہ پھر بے نظیر پاکستان بنے گا. ہم اسے بے نظیر پاکستان بنائیں گے، اور سب مل کے بنائیں گے، اور سب مل کے اس میں امن اور جمہوریت کے ساتھ رہیں گے. آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ جی. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سر، تھینک یو، جزاک اللہ جی. اللہ حافظ.